یہ آپ سنیں گے نہیں نا تو آپ کو پورا مزہ نہیں آئے گا. یہ ذرا آپ سنیں آپ. نہیں ملتی. ہندوستان کے ایک بہت مشہور فلم ساز ہیں، فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، تھنکر سنجے لیلا بھنسالی. انہوں نے چند مہینے پہلے لاہور کی ہیرا منڈی کے حوالے سے ایک سیریز فلمز بنائی جو نیٹ فلکس میں میرا خیال ہے 8 یا 9 پارٹ کی وہ ہے، جو میں نے ایک ہی رات میں بیٹھ کے دیکھی. پرہیپس دی اونلی ٹائم کو میں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہو گزشتہ پورے 1 سال میں. میں نے اس کے 8 یا 9 پارٹ ایک رات میں دیکھے. پہلے شروع میں مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ایک طوائف کی محبت کی کہانی ہے، اور مجھے بڑی بوریت سی ہونے لگی کہ یہ ایک طوائف ہے، اس کو محبت ہو گئی ہے، اس کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. لیکن تیسرے اور چوتھے اس کی جو ایپیسوڈ یا پارٹ ہے، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کیا اس آرٹ پروڈکٹ نے، اور مجھے سمجھ آئی کہ وہ بنیادی طور پر برٹش انڈیا کے اندر کی پالیٹکس جو ہے، برطانوی راج اور سامراج کی سیاست جو ہے، اس کے تناظر میں بنی ہوئی وہ فلم سیریز ہے. اور اس میں لاہور کے اور پنجاب کی جو فیوڈل کلاس اور ایلیٹ ہے، اس کا برطانوی سامراج کے ساتھ جس قسم کا تعلق تھا، اوبیڈینس کا، لیک آف سیلف ریسپیکٹ کا، جس میں ان کی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں تھی، یہ اس کے حوالے سے یہ فلم تھی. اور یہ وہ فلم کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی ہیرا منڈی جو ہے وہ برطانوی سامراج کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جو لاہور کے اور پنجاب کے جاگیردار اور سیٹھ ہیں، ان میں کہیں پر بھی اتنی مورل کریج اور اخلاقی جرت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ برٹش جو سرکار کے سول سرونٹس اور پولیس آفیسرز ہیں یا جو اس کی بیوروکریسی ہے اسے چیلنج کر سکیں. یہ وہی نوابوں کی، جاگیرداروں کی جو ڈسینڈنٹس ہیں، وہی آج پاکستان کو مختلف ہیلے بہانوں سے چلا رہے ہیں. جب میں نے سنجے لیلا بھنسالی کی یہ فلم سیریز ہیرا منڈی دیکھی تو مجھے بڑی شرم آئی. مجھے اس لیے نہیں آئی کہ 1940 میں لاہور کے یہ حالات تھے. شرم مجھے اس لیے آئی کہ فلم دیکھتے دیکھتے مجھے یہ سمجھ آیا کہ لاہور کے آج بھی یہی حالات ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت انگریز افسر تھے، اب انگریز افسروں کو جرنیلوں نے ریپلیس کر دیا ہے. کہانی وہی ہے، کہانی میں رتی بھر فرق نہیں پڑا.